بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، ان کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جی کوئی عمران خان صاحب کو کوئی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اس بارے میں بھی بات کروں گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی یہ جو 9 تاریخ کو جو بلیک ڈے تھا، جو ظلم ہوا پاکستان کے اوپر، اس بارے میں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اس قسم کی، اور کہ جی کوئی پہلی کچھ ایک ایف آئی آر آرمی ایکٹ کے تحت ایک ایف آئی آر درج ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو ہے وہاں سے ایک جو ہے پارلیمنٹ اور حکومت کی طرف سے یہ اب سیریس کنسیڈریشن ہے، اور اس کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اگینسٹ ریفرنس جو ہے اس کو دائر کیا جائے اور ان کو ریموو کیا جائے۔ اور اس کی آپ اس کنسیڈریشن کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ ابھی پی ڈی ایم کا جو آج جو ایک احتجاج بھی ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 14 مئی کے الیکشنز کے اوپر جو ان کی ریویو پٹیشن تھی، اس کو سنتے ہوئے انہوں نے اب بات آ کے کی کہ جی پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور کس طریقے سے اداروں کے اوپر حملہ ہوا، اور کس طریقے سے اداروں کی تذلیل کی گئی، اور کس طرح سے جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہوا۔ تو آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ اس طرح سے بات کی، اور انہوں نے علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو اپنا کنڈکٹ دیکھنا چاہیے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو اپنا کنڈکٹ دیکھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ لیکن وہ بات ہے کہ جو شاید چیف جسٹس کو بات کرنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ یہ بات تو ان کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، جس دن عمران خان صاحب ان کے سامنے آئے تھے، یہ باتیں اس وقت کرنے کی تھیں، یہ باتیں اس وقت کرنے کی تھیں، یہ باتیں اس وقت کرنے کی تھی جب انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ریلیف دیا عمران خان صاحب کو، اور پھر دوسرے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس طریقے سے ریلیف دیا کہ جس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا۔ وہی والی بات کہ جو کچھ مانگا عمران خان صاحب نے، ہر قسم کا ان کو ریلیف دے دیا۔ تو اس وقت یہ سب باتیں کرنے کی تھی عدلیہ کی طرف سے، لیکن انفارچونیٹلی یہ باتیں نہیں کی گئی۔ لیکن ابھی بھی باتیں ہیں، لیکن وہی والی بات کہ جی یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر سو موٹو میں تو ایک سیکنڈ کی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا۔ کن کن ایشوز کے اوپر سو موٹو لیا جاتا رہا اس ملک میں، کن کن ایشوز کے اوپر؟ اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اور اس سے فوجی تنصیبات، ڈیفنس کی انسٹالیشنز، شہداء کی جو مونومنٹس ہیں ان کی بے حرمتی، اور سب کچھ آپ نے دیکھا، اور ظاہر اب تو ساری دنیا کے سامنے ہے، سب کچھ آپ نے دیکھا، سب کچھ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی سوٹو ایون ایز آف ٹوڈے بھی نہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آج چیف جسٹس صاحب نے کہ 4-5 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی دیکھیں گے۔ اب پتہ نہیں کب دیکھیں گے، اور کاش ٹائملی دیکھا ہوتا تو جو دکھ، جیسے میں کل یا پرسوں میں بات کر رہا تھا کہ جو سارا کچھ ہوا، جو 9 مئی کا جو سانحہ تھا، اور جس طرح بلوئیوں نے، شرپسندوں نے، جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ حملے کیے، تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی ڈیمورلائزیشن تھی پوری قوم میں، اور خاص طور کے اوپر ظاہر ہے فوج میں بھی، اور سب لوگ ڈیمورلائز تھے کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان کے ساتھ، یہ پاکستان کے ساتھ، اور وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی طرف سے اس طرح کی بات ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس سٹیج کے اوپر ایک بہت ڈیمورلائزیشن تھی، لیکن جس طرح پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کیا، اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی یہ بات تھی۔ بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر خفا ہیں، ناراض ہیں، ہرٹ فیل کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے عدلیہ نے۔ بھئی یہ تو وہ سٹیج تھی کہ جب آپ کو سارے کا سارا فوکس آپ کا اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ کیا کچھ ہو گیا، اور وہ باتیں جو اس وقت کرنے کی تھی، اور پھر ایکشنز کے ساتھ کرنے کی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ ہم کوئی عام شخص تو نہیں ہے کہ اپنی رائے دے رہا ہے، ہم تو عدلیہ کی بات کریں، اور عدلیہ کی بھی نہیں بات کریں، سب سے بڑی کورٹ ہے پاکستان کی، اس کی بات کریں۔ وہاں پہ تو ایکشنز ہونے چاہیے تھے ان لوگوں کے اگینسٹ کہ جی، اور حکومت کو کہا جانا چاہیے تھا، اس فوج کو کہا جانا چاہیے تھا، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو، تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو، پوری قوم کو بلکہ کہا جانا چاہیے تھا کہ ایک ایک شخص کو آپ پکڑوانے میں مدد کریں، اور ان کو پھر تاکہ نشان عبرت بنایا جا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس میں بڑی دیر کر دی چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی
میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ سے کہ جی سرپرائز کون سا ملنے والا ہے عمران خان صاحب کو، اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک اہم ایک ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ کیا سلیم صافی صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں جیو کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کالمسٹ ہیں۔ اچھا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ آج عمران خان کو ایک ایسے سرپرائز کے ملنے کا قوی امکان ہے کہ جس کے بعد پی ٹی آئی کا متحد رہنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بن جائے گا۔ ایسا ہوا تو عمران خان اور ان کے سہولت کاروں کی مشکلات بڑھ جائیں گی، جبکہ جہانگیر ترین اہم ترین بن جائیں گے۔ شام تک انتظار فرمائیے، یعنی کہ آج شام، آج رات تک انہوں نے انتظار کرنے کی بات کی۔ اچھا، کیا اس میں انہوں نے ظاہر ہے کچھ انڈیکیشن نہیں دیے؟ میری سلیم صافی صاحب سے بات ہوئی، میں نے فون کیا، میں نے کہا صافی صاحب یہ کیا آپ نے خبر دے دی، یہ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اچھا، اب چونکہ دیکھیں ہر جرنلسٹ کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اور ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کچھ بتایا کہ جی کچھ اہم میٹنگز ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پریسائسلی یہ بھی مجھے بتایا ویسے کہ جی کس قسم کی، کہاں کس قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو اس جو ایک اہم ترین کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بیسیکلی یہ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ جی کچھ ہونے والا ہے، مطلب ہے کہ بہت جلد کچھ ہونے والا ہے، اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج کچھ چیز سامنے بھی آ جائے گی۔ تو اس کے تو اب یہ ہے کہ جی اس کی ڈیٹیلز، چونکہ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ ظاہر ہے وہ جرنلسٹ ہیں، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے چونکہ ان کی انفارمیشن ہے، تو یہ جو میٹنگ اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہی کا رائٹ ہے، انہی کو یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے۔ لیکن سلیم صافی صاحب کی جو اطلاعات ہیں، جو ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو خبر ہوتی ہے، اس خبر کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے، اور اس لیے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ٹویٹر کے اوپر ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ جو آج کا جو ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ایسا کیا کچھ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ مجھے کچھ لوگ ان کچھ اور لوگوں نے بھی مجھے واٹس ایپ کیا، اور اس واٹس ایپ میں بیسیکلی یہی والی بات تھی کہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اسپیکولیشن کی بات کی گئی کہ جہانگیر ترین کے لحاظ سے کہ جی وہ بھی کچھ اہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اور انتظار کرتے ہیں کہ شام کو، رات کو کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا، دوسرا دیکھیں جو پارلیمنٹ کے اندر آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جوائنٹ سیشن کا، اور وہاں پہ بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی اسپیچز ہو رہی ہیں، اور پھر جو انڈر اٹیک ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان، بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، وہ انڈر اٹیک ہیں اس وقت بہت زیادہ، اور مختلف جو لیڈرز ہیں، جس میں پی ایم ایل این کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جس میں اور بھی ان کے اتحادی، سب لوگ ڈفرینٹ، بلکہ جو اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر بھی بے شک وہ نام نہاد اپوزیشن ہے، وہ بھی راجہ ریاض صاحب کا بھی میں سن رہا تھا جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، بے شک وہ نام نہاد لیڈر آف اپوزیشن ہے، لیکن سب کی طرف سے مطلب ہے کہ تقریریں کی جا رہی ہیں، اور بڑا فوکسڈ اٹیک ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ کچھ ہوں گے، لیکن زیادہ نام انہیں کا لیا جا رہا ہے، پلس جو اٹیک ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے، اور جو بھی یہ سارا کچھ ہوا، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا جو سانحہ ہے، جو 9 مئی کا جو پاکستان میں جو کچھ ہوا، یہ بہت ہی بڑا مطلب ہے کہ یہ سانحہ ہے، یہ کوئی عام قسم کے حالات نہیں ہے، اور اسی لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملٹیپل ایجنسیز جو ہیں، مختلف لیولز کے اوپر بڑی فوکس قسم کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہی والی بات کہ جی یہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ کانسپریسی کیسے ہوئی، کیا کانسپریسی تھی، کون کون اس کانسپریسی میں شامل تھا، اور بلکہ احسن اقبال صاحب کی میں سن رہا تھا، میرے انہوں نے اسپیچ کی یا کسی ٹی وی چینل کے اوپر، وہ بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بیٹھ کے ان کی پلاننگ کر کے یہ پلاننگ کی گئی تھی ساری، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ جی اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے، اگر عمران خان، تو ریئیکشن میں یہ کچھ کیا کریں گے، اور اب مجھے نہیں پتا، میں نے کوئی ایویڈنس ابھی نہیں دیکھا، اور حکومت نے بھی ایویڈنس، وہی والی بات کہ یہ کانسپریسی کس طرح سے ہوئی، آلدو کچھ آڈیوز سامنے آئی ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو چیزیں سامنے جس طرح سے وہ نظر آ رہی ہیں نا، اور جو آڈیوز ہم نے سنی ہیں،
اور جس طریقے سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ہر جگہ حملہ کیا گیا ڈیفنس کی انسٹالیشنز کے اوپر، ڈیفنس کے سمبلس کے اوپر، ڈیفنس کے جو بھی کوئی مطلب ہے کہ جس کا تعلق فوج سے ہے، ایئر فورس سے ہے، جہاں جس کا سو اٹیکس وہیں پہ کیے گئے. تو یہ جو کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں جب عمران خان صاحب کی اریسٹ ہوئی تو جہاں جہاں ان کے جو پروٹیسٹرز کو جو غصہ نکالنا تھا وہ نکالنا انہوں نے فوج کے انسٹالیشنز کے اوپر تھا. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ کس طرح سے اپنا وہ لے کے آتی ہیں یہ جو ان کے پاس ثبوت جو ہیں. اور اس لحاظ سے لیکن یعنی اور جو پہلے میں نے بات کی کہ بڑا سیریس یہ جو ہے ابھی بریک کی میرا جیو نیوز میں شاید خبر تھی کہ ان کے کچھ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کے اگینسٹ تو ہے یعنی آرمی ایکٹ کے تحت ایک ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیف جسٹس صاحب نے اب اس موقع کے اوپر آ کے ظاہر ہے انہوں نے علی ظفر یعنی کہ پی ٹی آئی کو اپنے کنڈکٹ کے بارے میں کہا کہ آپ اپنا کنڈکٹ دیکھ لیں. آپ نے اداروں پر یعنی کہ اداروں پر حملے ہو رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، سرکاری اور نجی املاک کا نقصان ہو رہا ہے، اداروں کی تذلیل ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ جو کچھ 4-5 دنوں میں ہوا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا اس سے ہم دیکھیں گے. تو اب کیا پتہ آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے بلیٹڈ ابھی بھی سوچ لیں، ابھی بھی اگر یہ سو موٹو لے لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. اور اس کے اوپر سو موٹو لے کے یہ انشور کرنا چاہیے. دیکھیں ایک بات جو جوڈیشری کو اس موقع کے اوپر پہلے جو ہوا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. جوڈیشری کو، پاکستان کی عدلیہ کو، اور یہ آل لیول ظاہر ہے پوری عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز انشور کرنی چاہیے کہ جو لوگ پکڑے جائیں، ایک تو یہ کہ معصوم کسی کا ظاہر ہے کوئی معصوم بندہ نہیں پکڑا جانا چاہیے، لیکن جو لوگ جن کے فوٹیجز ہیں، جن کے بارے میں کچھ ایویڈنس ہے، جن کی آڈیوز، ویڈیوز، واٹ ایور جو بھی آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کا ایویڈنس آ جائے گا اور وہ اکٹھے کر رہے ہیں، کسی بھی ایسے شخص کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہ انشور کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو، تمام چیف جسٹس جو ہائی کورٹس کے ہیں، تمام جو پوری بھی عدلیہ ہے ان کو یہ انشور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کیا یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ نظر ایسا آئے کہ نہیں کسی ایک طرف کوئی نرمی دکھائی جا رہی ہے اور ایکسٹرا آرڈنری نرمی دکھائی جا رہی ہے، ریلیف دیا جا رہا ہے، ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ چونکہ معاملہ بدل گیا، یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے، تو اس کے اوپر ہوپ فلی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں صرف یہ کہ جی چونکہ یہ سب چیزیں پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب وہ باہر سپریم کورٹ کے احتجاج آج کر رہے ہیں، اور میری امید ہے، میری دعا ہے کہ کسی قسم کی اب کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے اندر کسی ایک بھی پروٹیسٹر کو داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. میں اس کے وجہ سے خلاف تھا، یہاں پہ تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں پہ اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی. اگر آپ نے اس قسم کی بات بھی کرنی تھی، کوئی آپ نے دھرنا کرنا تھا یا آپ نے کوئی پروٹیسٹ کرنا تھا، یا بے شک آپ چیف جسٹس کے اگینسٹ کرتے، تو یہ ریڈ زون سے بھی باہر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان مانے نہیں. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے باہر، اور پھر ادروائز جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی. اس کا بھی فوکس یہی ہوگا، اس میں ملٹری کی لیڈرشپ اور ہماری سویلین لیڈرشپ کی آپس میں ظاہر ہے وہ ساتھ بیٹھیں گے. اور امید ہے کہ یہ جو سارا کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے اس وقت، جو ہم بہت سی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور اس کے اوپر جو ایک لائے عمل ہوگا یا ایک فیصلے، جو اہم فیصلے ہوں گے. امید ہے کہ کل کچھ اہم فیصلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد عوام سے شیئر کیے جائیں گے. سارے فیصلے ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر نہ کیے جائیں، لیکن کچھ فیصلے امید ہے کہ وہ لوگوں سے شیئر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.